یہ ایک حقیقت ہے کہ بعض اوقات انسان کے ساتھ کچھ ایسے عجیب و غریب واقعات پیش آ جاتے ہیں جن کی نہ تو وضاحت ممکن ہوتی ہے اور نہ ہی ان کی کوئی عقلی توجیہ پیش کی جا سکتی ہے۔ کچھ ایسا ہی واقعہ میرے ساتھ ایک بار پیش آ چکا ہے۔ مجھے وہ ساری باتیں آج تک یاد ہیں، بالکل اسی طرح جیسے کل کی بات رہی ہو، حالانکہ اب انہیں بیتے ہوئے پورے 11 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ ان دنوں میری عمر کوئی 20-21 سال رہی ہوگی۔ میں جس شہر میں رہتا تھا وہ یوپی بھارت کے ترائی کے علاقے میں واقع تھا۔ وہاں سے کوئی 60-70 میل کے بعد سے نیپال کی سرحدیں شروع ہو جاتی ہیں۔ روپے ڈیہ نامیہ اسٹیشن کے بعد سے ٹرین کا سلسلہ ختم ہو جاتا تھا اور نیپال کی سرحدیں شروع ہو جاتی ہیں۔ چند میل کے میدانی علاقے کے بعد چکیا نامی جنگل کا وسیع و عریض سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جنگل شرقاً و غرباً کوئی 50 میل کے احاطے میں پھیلا ہوا ہے۔ اس کے بعض حصے بے حد خطرناک ہیں اور گھنے درختوں کے اندر بے شمار درندے رہتے ہیں جن میں شیر اور چیتے بھی شامل ہیں۔ البتہ چند حصے ذرا چھدرے درختوں پر مشتمل ہیں اور ان میں کچے راستے موجود ہیں۔ ان کچے راستوں کو وہاں کی زبان میں لک کہا جاتا ہے۔ ان پر آدمیوں اور بیل گاڑیوں کی آمد و رفت رہتی ہے۔ اس جنگل کے اندر جا بجا کھلے میدان ہیں جن میں چھوٹے چھوٹے گاؤں اور بستیاں آباد ہیں۔ ان بستیوں میں رہنے والے زیادہ تر کھیتی باڑی کرتے ہیں یا پھر مویشی پالتے ہیں جنہیں وہ نیپال اور بھارت کے شہروں میں فروخت کر کے اپنی گزر بسر کا سامان کرتے ہیں۔ مجھے بچپن ہی سے سیر و سیاحت کا شوق رہا ہے۔ میرے ماموں ایک گاؤں میں اقامت پذیر تھے جہاں ان کے دھان کے کھیت تھے۔ وہ ہمارے ہاں اکثر آیا کرتے تھے۔ میں جن دنوں کا ذکر کر رہا ہوں ان دنوں وہ روپے ڈیہ آئے ہوئے تھے۔ وہیں سے انہوں نے مجھے خط لکھا تھا کہ اگر میں ان کے گاؤں رسول پور کی سیر کرنا چاہوں تو ان سے آ ملوں۔ یہ خط مجھے بدقسمتی سے قدرے تاخیر سے ملا، لیکن ایک توقع کے سہارے میں دوسرے ہی دن کوئی 1 بجے روپے ڈیہ کے اسٹیشن پر جا اترا۔ ان کے پتے پر پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ میرا انتظار کر کے صبح ہی گاؤں کی طرف جا چکے ہیں۔ یہ خبر میرے لیے مایوس کن تھی۔ مدتوں سے میں رسول پور کی سیر کا پروگرام بنائے بیٹھا تھا، لیکن اپنی تعلیمی مصروفیات کے باعث مجھے جانے کا موقع نہیں ملا تھا، اور اب ایک موقع ہاتھ لگا تھا تو وہ یوں نکل گیا۔ میں یقیناً مایوس ہو کر واپس ہو گیا ہوتا، لیکن میرے میزبان نے مجھ سے کہا، میرا ایک آدمی اس وقت گڑی نامی گاؤں جانے والا ہے۔ یہ گاؤں رسول پور کے شمال میں کوئی 2 کوس کے فاصلے پر واقع ہے۔ تمہیں آدھے راستے تک یہ شخص ساتھ لے جائے گا۔ وہاں سے رسول پور صرف 1 گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے۔ اگر تم چاہو تو اس کے ساتھ چلے جاؤ، شام سے پہلے پہلے پہنچ جاؤ گے۔ یہاں سے رسول پور کا کتنا فاصلہ ہے؟ میں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ کوئی 6-7 کوس ہوگا، یعنی کوئی 15 میل۔ پورے 5 گھنٹے کا سفر تھا۔ گھومنے کا شوق میرے سر میں سمایا ہوا تھا۔ میں یہ جانتا تھا کہ ماموں بھی عموماً یہ فاصلہ پیدل ہی طے کرتے ہیں۔ میں نے فوراً حامی بھر لی۔ تھوڑی دیر بعد وہ شخص بھی آ گیا۔ جاہل سا دیہاتی تھا۔ اس نے سر پر پگڑ باندھ رکھا تھا اور ہاتھ میں ایک موٹا سا لٹھ لیے ہوئے تھا۔ مونچھیں بال دے کے اوپر کی سمت اٹھا رکھی تھی جنہوں نے اس کے چہرے کو قدرے خوفناک بنا دیا تھا۔ اس کے دائیں رخسار پر زخم کا ایک گہرا نشان تھا۔ میرے میزبان نے مجھے اس کے ساتھ کر دیا اور آدمی کو ہدایت کرتے ہوئے کہا، دیکھو چنگا، یہ عبدالرحمن صاحب کے بھانجے ہیں اور رسول پور جانا چاہتے ہیں۔ تم انہیں چوڑی لیک پر چھوڑ دینا جو رسول پور جاتی ہے۔ آگے کا راستہ صاف ہے، اگر یہ بھٹکے نہیں تو سیدھے رسول پور پہنچ جائیں گے۔ دیہاتی نے، جس کا نام جھینگا تھا، مجھے غور سے دیکھا اور بولا، وہ ٹھیک ہے بابو جی کو میں آرام سے پہنچا دوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ اس مختصر سی گفتگو کے بعد ہم لوگ اپنے سفر پر چل دیے۔ کوئی آدھ گھنٹے تک تو ہم باغوں اور کھیتوں میں چلتے رہے۔ اس کے بعد ہمیں سامنے بے شمار درختوں کا ایک وسیع سلسلہ نظر آنے لگا۔ اس کی جانب انگلی اٹھاتے ہوئے جھینگا نے کہا، بابو وہ رہا جنگل، اب ہمیں پورے 6 کوس اس کے اندر چلنا ہوگا، بستی یہاں سے ختم سمجھو۔ میں خاموشی سے اس کے ہمراہ چلتا رہا۔ سردیوں کے دن تھے، لہذا دھوپ کی تمازت ناگوار نہ لگ رہی تھی۔ میں نے گھڑی دیکھی، اس وقت 1:30 بج رہا تھا۔ اپنے میزبان کی باتوں سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ہمارا سفر کوئی 5 گھنٹے کا ضرور ہوگا اور شام سے پہلے پہنچنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ہم درختوں کے سلسلے تک جا پہنچے اور پھر اندر داخل ہو گئے۔ جنگل کے اندر ایک پتلا سا کچا راستہ دکھائی دیا جس میں بیل گاڑیوں کے چلنے کے باعث دونوں سمت میں گہرے کھڈے سے بنے ہوئے تھے۔ اس راستے پر دھول بے حد تھی۔ چند ہی لمحوں میں میرے بوٹ خاک سے اٹ گئے۔ راستے کی طوالت کے پیش نظر میں نے جھنگا سے گفتگو شروع کر دی۔ ہماری بات چیت کا موضوع جنگل تھا۔ میں نے اسے دریافت کیا، جس راستے پر ہم لوگ سفر کر رہے ہیں یہ محدود تو نہیں ہے؟ نہ بابو، جھنگا ہولے سے ہنسا، ادھر کوئی جانور وغیرہ نہیں ہوتا، یہ سارا جنگل سڑک کی طرح صاف ہے۔ پھر بھی آخر جنگل ہے، کوئی نہ کوئی جانور یا درندہ کبھی نہ کبھی تو آ ہی جاتا ہوگا۔ ہاں، اس نے آہستہ سے کہا، کبھی کبھار برسوں میں ایسا ہوتا ہے، البتہ ادھر ڈاکوؤں کا ڈر ضرور رہتا ہے۔
ڈاکوؤں کا؟ میں نے تعجب سے اسے دیکھا۔ کون سے ڈاکوؤں کا؟ ارے صاحب، یہ بڑی خراب قوم ہے، اس نے کہا، اکا دکا آدمی کو دے کر لوٹ لیتے ہیں۔ پھر تو ہم لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، میں نے قدرے ڈر کر کہا۔ ہو تو سکتا ہے، اس نے جیسے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ایک بار تو مجھے بھی ان سے واسطہ پڑ چکا ہے، اس نے کہا، پھر اپنے چہرے کے زخم کو چھوتے ہوئے بولا، یہ دیکھو بابو، یہ نشان ابھی تک موجود ہے۔ وہ پورے 1 درجن تھے اور میں اکیلا تھا، پھر بھی جھینگا کو پکڑ نہیں پائے تھے۔ اس نے فخر سے کہا، تم ان سے لڑے تھے؟ میں نے اسے تعریفی نظروں سے دیکھا۔ ہاں بابو، مجھے بنوٹ آتی ہے، میں ان کا گھیرا توڑ کر نکل گیا تھا، البتہ مجھے چوٹ کافی آئی تھی۔ چند لمحوں تک میں اسے خاموشی سے دیکھتا رہا، ہم لوگ چلتے رہے۔ مجھے خاموش دیکھ کر دیہاتی بھی خاموش ہو گیا اور چلتا رہا۔ جنگل میں چند مقامات پر مویشیوں کے جھنڈ بھی نظر آئے اور ان کے ساتھ ان کے چرواہے بھی، جس کے باعث میرے دل میں سما جانے والا خوف قدرے کم ہو گیا۔ میں نے سوچا خواہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، ڈاکو یقیناً انہی کو گھیرتے ہوں گے جن سے انہیں کچھ رقم ملنے کی توقع ہوتی ہوگی۔ اب تک ہم نے اپنی مسافت کا کوئی 1/4 حصہ طے کیا تھا۔ جنگل کے اندر دھوپ بہت کم نظر آتی تھی، چاروں جانب اونچے اونچے پیڑ سر اٹھائے کھڑے تھے اور ان کے آس پاس خودرو جھاڑیاں دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ میں نے اپنی گھڑی دیکھی، دن کے 3:30 بج رہے تھے۔ اس حساب سے ہمیں چلتے ہوئے پورے 2.5 گھنٹے گزر چکے تھے۔ میں نے چلتے چلتے جھینگا سے پوچھا، کیوں بھائی، ابھی گاؤں کتنی دور ہے؟ بابو، آپ کا گاؤں اب یہاں سے 5 میل رہ گیا ہے، کچھ آگے جا کر میں دوسری لیک پر چلا جاؤں گا، البتہ آپ سیدھے چلتے جائیے گا۔ تقریباً 4 بجے کے قریب ہم ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے راستہ 2 حصوں میں بٹ گیا تھا۔ اس مقام پر جنگل کچھ زیادہ ہی گھنا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ سردیوں کے دن تھے اور شام سر پر آ چکی تھی، لہٰذا مجھے ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا۔ اس جگہ سے رسول پور صرف 2 کوس کے فاصلے پر ہے۔ اگر آپ اس سیدھی لیک پر چلتے رہیں تو آپ 1.5 گھنٹے میں رسول پور پہنچ جائیں گے۔ میں نے رک کر لیک کا جائزہ لیا۔ دور دور تک ویسا ہی جنگل کھڑا تھا۔ اب فضا میں کیڑے اور مکوڑوں کی آوازیں بھی کچھ گونجنے لگی تھی اور پورا جنگل دن بھر کی تپش کے بعد جیسے ہولے ہولے سلگ رہا تھا۔ پیڑوں کی پھنگیوں پر بخارات کے ہلکے بادل تیرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ چنگا سے لگ ہو کر جنگل میں تنہا سفر کے تصور سے میں پریشان ہو رہا تھا۔ چنگا نے شاید میری کیفیت کا اندازہ لگا لیا۔ وہ ہنسا اور بولا، پریشان نہ ہو بابو، آگے راستہ بالکل صاف ہے، پھر یہاں سے گاؤں بھی زیادہ دور نہیں، تمہیں تھوڑی دیر بعد ہی چرواہے بھی مل جائیں گے اور تم آرام سے گھر پہنچ جاؤ گے۔ اب مجبوری تھی، میں دیہاتی کو رخصتی سلام کرتا ہوا اپنے راہ لگ گیا، جبکہ جھینگا مخالف سمت کی سڑک پر چل دیا۔ میں جو ہی سڑک پر اکیلا ہوا، میں نے اپنے قدم تیز کر دیے۔ جنگل کی تنہائی میرے لیے نہ صرف نامانوس تھی بلکہ مجھے اسے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ میں مشکل سے 15-20 منٹ ہی چلا ہوں گا کہ اچانک ایک عجیب بات ہوئی۔ میرے سر پر 2 فاختائیں خوفزدہ آوازیں پیدا کرتی ہوئی ایک طرف چلی گئیں۔ ان کی پرواز کچھ اس قدر نیچی تھی کہ میں بھڑک کر ایک جانب ہو گیا اور انہیں حیرت سے تکنے لگا۔ کوئی لمحہ بھر بعد ہی ان دونوں پرندوں نے رخ بدلا، ایک اور چکر کاٹا اور ایک بار پھر ویسی ہی نیچی پرواز کرتی ہوئی میری سمت بڑھیں۔ اس بار بھی ان کی چونچوں سے ویسی ہی تیز آوازیں نکل رہی تھیں۔ لمحہ بھر میں وہ میرے عقب میں واقع درختوں کے جھنڈ میں گم ہو گئیں۔ میں نے مڑ کر انہیں دیکھا، پھر ہاتھ جھٹکتا ہوا چل پڑا اور تب اچانک میرے پاؤں رک گئے۔ دائیں سمت واقع جھاڑی کے پیچھے کسی جانور کے پیروں کی چاپیں ابھر رہی تھیں۔ میں نے لیک پر رک کر دیکھا۔ سورج کی کرنیں اس وقت اپنی تپش کھو چکی تھی اور جنگل کے اس مقام پر آڑی ترچھی پڑ رہی تھی جس سے بہت مدھم روشنی ہو رہی تھی۔ مجھے کچھ صحیح نظر نہ آ سکا، صرف جانوروں کے پیروں کی آہٹیں ہی سنائی دے سکیں۔ چٹ کی سی آوازیں تھیں۔ میں ذرا سا رکا اور جھاڑیوں کے ایک شگاف میں سے جھانکنے لگا۔ جھاڑیوں کے ادھر قدرے کھلا میدان تھا اور اس میں وہ جانور صاف نظر آ گیا۔ اس کا منہ دوسری سمت تھا اور پھر وہ تقریباً نظر آنے لگا۔ قد میں وہ کسی بلڈ ہاؤنڈ کتے کی مانند رہا ہوگا، قدرے بھورا سا۔ اس کی گردن پر کافی لمبے بال تھے اور تھوتنی سیاہ رنگ کی تھی، دم خاصی گھنی تھی۔ ایک ہی نظر میں سمجھ گیا کہ وہ کوئی تنہا بھیڑیا ہے۔ جنگل کے بھیڑیے کچھ کم خطرناک نہیں ہوتے اور کسی نہتے آدمی کو آسانی سے مار سکتے ہیں۔ ابھی میں کچھ سوچنے کے قابل بھی نہیں ہوا تھا کہ مجھے اس جانور کے پیچھے سے ایک اور تھوتنی ابھرتی نظر آئی اور پھر ایک دوسرا درندہ تقریباً اسی قد و قامت کا نکل آیا، گویا وہ 2 تھے۔ ہو سکتا ہے وہ نر اور مادہ رہے ہوں۔ میں جلدی سے سیدھا ہو گیا اور ادھر ادھر دیکھا۔ دور دور تک سناٹا تھا۔ میرے دونوں جانب درخت سر اٹھائے رات کے منتظر کھڑے تھے۔ درختوں کی پھنگنیوں پر نرم دھوپ رخصتی کی تیاری کر رہی تھی اور پورا جنگل چینگروں کی آوازوں سے گونج رہا تھا۔ میں نے سوچا فوراً ہی کسی درخت پر چڑھ کر پناہ لے لینی چاہیے، لیکن تب ہی میرے ذہن میں ایک پرانا سنا ہوا قصہ ابھر آیا۔ یہ واقعہ مجھے میرے ماموں نے سنایا تھا۔ ایسے ہی جنگلوں میں ایک دیہاتی بھیڑیے کو دیکھ کر درخت پر چڑھ گیا تھا۔ جب بھیڑیے کی نظر اس پر پڑی تو اس نے شور کر کے اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی بلا لیا۔ کہتے ہیں کہ دیہاتی جب تک درخت پر رہا، بھیڑیے باری باری پہرا دیتے رہے، حتیٰ کہ دیہاتی بھوک اور پیاس کی تاب نہ لا کر
درہ سے گر گیا اور اس طرح انہوں نے اس کا تیا پانچا کر ڈالا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں میرے ساتھ بھی یہی واقعہ نہ دہرایا جائے، لہٰذا میں نے درخت پر چڑھنے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور الٹے پیروں واپس ہو گیا۔ اس وقت تک درندے کی نظریں مجھ پر نہیں پڑی تھیں۔ مجھے امید تھی کہ میں کسی محفوظ جگہ جا چھپوں گا، تب تک یہ جانور کسی اور طرف نکل جائیں گے۔ مجھے رہ رہ کر اپنے میزبان پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ خواہ مخواہ اس نے مجھے تنہا روانہ کر دیا۔ جھینگا کا یہ کہنا غلط تھا کہ راستہ صاف ہے۔ میں مشکل سے آدھا فرلنگ چلا ہوں گا کہ مجھے اپنے پیچھے تیز تیز بھاگتے ہوئے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ یقیناً ان بھیڑیوں نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ میں نے مڑ کر دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی بلکہ دوڑنے لگا۔ پھر میں لیک سے ہٹ کر درختوں میں گھس گیا اور بے تحاشا دوڑنے لگا۔ قدموں کی آوازیں بدستور میرے پیچھے تھیں اور لمحہ بل لمحہ قریب تر ہو رہی تھیں۔ اس گھڑی میری جو حالت تھی وہ کچھ میں ہی جانتا ہوں، اور پھر خدا نے جیسی میری دعا سن لی۔ مجھے درختوں کے درمیان کوئی 100 گز کے فاصلے پر ایک مکان کے آثار دکھائی دیے۔ مکان کے ارد گرد لکڑی کا ایک بہت بڑا احاطہ سا تھا۔ میرا خیال تھا ضرور اس میں کوئی نہ کوئی رہتا ہی ہوگا۔ میں نے سن رکھا تھا کہ جنگل میں اکثر سادھو وغیرہ اس طرح کے مکانوں میں رہتے ہیں۔ میں نے اپنی رفتار اور تیز کر دی۔ ایک جگہ میں نے ذرا رک کر سنا، میرے عقب سے آنے والی آوازیں معدوم سی ہو چلی تھیں۔ میں نے ہمت کر کے پیچھے مڑ کر دیکھا اور میرا خون جم کر رہ گیا۔ وہ دونوں درندے مجھ سے کوئی 100 گز کے فاصلے پر درختوں کے درمیان کھڑے تھے۔ ان کی زبانیں باہر نکلی ہوئی تھیں اور ان کی آنکھوں میں بھوک رقص کر رہی تھی۔ ان کا اس طرح دور رک جانا میرے لیے حیرت کی بات تھی، لیکن میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور دوڑ کر سامنے والے مکان کے پھاٹک کو کھولنے لگا جو مکان کے ارد گرد کھینچے ہوئے لکڑی کے کٹہرے میں لگا ہوا تھا۔ میں نے اس کو زور لگا کر کھسکایا تو وہ کھل گیا۔ اندر پہنچ کر میں نے سکون کا سانس لیا اور رک کر سامنے دیکھا۔ کٹہرے سے کوئی 10 گز کے فاصلے پر عمارت سادہ تھی۔ اس میں قدیم وضع کی اینٹوں کا استعمال کیا گیا تھا۔ چھت لکڑی کی تھی۔ وہ باہر سے ایک پرانا شکستہ مکان ہی نظر آتا تھا۔ صدر دروازہ بند تھا اور اس تک پہنچنے کے لیے مجھے 5 عدد زینے طے کرنے پڑے۔ میں نے زینے چڑھے اور ایک بار پھر مڑ کر پیچھے دیکھا۔ اس بلندی سے مجھے وہ حصہ صاف نظر آ رہا تھا جہاں بھیڑیے کھڑے تھے۔ وہ دونوں ابھی تک وہیں کھڑے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے کسی نے بھی 1 انچ بھی جنبش نہیں کی تھی۔ میں نے دروازے پر آہستہ سے دستک دی اور تب ہی میں گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ دروازہ کچھ اسی طرح اچانک کھولا گیا تھا۔ پھر جو آدمی میرے سامنے آیا وہ بھی خاصا عجیب تھا۔ اس جیسا شاندار شخص میری نظروں سے کم ہی گزرا ہوگا۔ اس کے جسم پر ایک قدیم وضع کی مرزائی تھی۔ گلے میں موتیوں کی چند مالائیں پڑی ہوئی تھیں۔ اس نے پیر میں سلیم شاہی جوتے پہن رکھے تھے۔ اس کا رنگ سرخ سفید تھا اور اس نے کاکلیں بڑھا رکھی تھیں۔ اس کے وجیح چہرے پر پتلی پتلی مونچھیں تھیں۔ چہرے کے نقوش تیکھے تھے اور آنکھوں میں چمک پنہاں تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے آہستہ سے کہا، خوش آمدید مہمان عزیز، خوش آمدید۔ پھر اس انداز میں ہاتھ ہلائے جیسے وہ مجھے اندر آنے کا اشارہ کر رہا۔ میں جلدی سے اندر چلا گیا۔ میرے میزبان نے دروازہ بند کر لیا۔ اندر خاصی تاریکی تھی۔ میں جہاں کھڑا تھا وہ کوئی ہال رہا ہوگا۔ کمرے کی اس ملجگی تاریکی میں نے دیکھا ہال سے ملحق ایک اور کمرہ ہے جس کے روشن دانوں سے روشنی چھن رہی تھی۔ میرا میزبان میرے آگے چلتا ہوا اسی دروازے میں داخل ہو گیا۔ وہاں رک کر اس نے مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ میں کسی مورتی کی مانند اس کے حکم کی پیروی کرتا چل پڑا۔ اس کمرے میں کافی روشنی تھی جو چھت میں ٹنگے ہوئے فانوس سے خارج ہو رہی تھی۔ کمرہ خاصا کشادہ تھا۔ ایک جانب بڑا سا تخت پڑا ہوا تھا جس پر گاؤ تکیہ وغیرہ رکھا تھا۔ دوسرے گوشے میں ایک بڑی سی میز موجود تھی جس پر پھولوں کا ایک گلدستہ رکھا ہوا تھا۔ دیواروں پر قدیم وضع کے ہتھیار بڑی خوبصورتی سے آویزاں تھے۔ ان میں کچھ توڑے دار بندوقیں، کچھ بیش قیمت خنجر اور ڈھالیں شامل تھیں۔ پورا کمرہ ایک مخصوص قسم کی خوشبو سے بسا ہوا تھا۔ یہ غالباً عود یا عنبر کی خوشبو تھی۔ میں ایک عجیب سا الف لیلوی ماحول محسوس کر رہا تھا۔ ایک جنگل میں جہاں میلوں کوئی آبادی نہ تھی۔ مکان کی موجودگی خاصی عجیب تھی۔ میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن میرا میزبان مجھے موقع ہی نہیں دے رہا تھا۔ تخت پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے میرے نوجوان میزبان نے کہا، تشریف رکھیے۔ اچھا ہوا کہ آپ ادھر آ گئے ورنہ بھیڑیے خطرناک ثابت ہو سکتے تھے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے شاید میرے دل کی بات سمجھ لی اور بولا، اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں۔ میں نے دروازہ کھولتے وقت ان دونوں کو دیکھ لیا تھا۔ میں ابھی تک تذبذب میں کھڑا تھا۔ اس نے ایک بار پھر مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور بولا، بیٹھ جائیے، اب تکے ہوئے ہیں، میں پانی کا انتظام کرتا ہوں تاکہ آپ ہاتھ منہ دھو سکیں۔ پھر وہ جلدی سے کمرے کے بغلی دروازے میں غائب ہو گیا۔ میں تخت پر ایک جانب ٹک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسی وقت مجھے بغلی کمرے سے اپنے میزبان کی آواز سنائی دی جو کہہ رہا تھا،
سنبلہ جاؤ مہمان کو بلا لو، پانی میں نے رکھ دیا ہے۔ میں ایک دم چوکس ہو کر بیٹھ گیا۔ یہ ایک اور حیرتناک امر تھا، یہاں ایک عورت بھی موجود تھی۔ مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا، دروازہ کھلا اور میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ کوئی لڑکی تو نہیں تھی، یقیناً چاند کا ٹکڑا تھی جو زمین پر اتر آیا تھا۔ سر و قد، گداز جسم، سرخ و سفید رنگ اور کمر تک پہنچتی ہوئی زلفیں۔ میں شاعر نہیں ورنہ کچھ اور اچھی طرح اس کے سراپے کا ذکر کرتا۔ یوں لگتا تھا جیسے چغتائی آرٹ کا کوئی حسین ترین نمونہ سامنے ہو۔ اس کے بدن پر سفید لباس تھا، چست چوڑی دار پاجامہ، لمبی سی قمیص اور اس پر سیاہ رنگ کا دوپٹہ جس میں ستارے ٹکے ہوئے تھے۔ اندر تشریف لے آئیں اور ہاتھ منہ دھو لیں۔ ایک نغمہ سا ہواؤں میں ابھرا اور میری سماعت میں رس کھول گیا۔ میں گڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، کچھ کہنا چاہا لیکن آواز نہیں نکل سکی، بس خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑا۔ دروازے کے ادھر ایک اور کمرہ موجود تھا جس کا ایک دروازہ جنگل کی سمت میں کھلتا تھا۔ اس نے مجھے دیکھ کر پانی کے لوٹے کی سمت متوجہ کیا اور بولا ہاتھ دھو ڈالیں، پھر اطمینان سے باتیں ہوں گی۔ تب پہلی بار میں نے کہا میں آپ کا بے حد مشکور ہوں۔ میں نے مزید کچھ کہنا چاہا لیکن کچھ نہ کہہ سکا۔ پھر میں خاموشی سے منہ ہاتھ دھونے لگا۔ اس سے فارغ ہو کر وہ مجھے ایک اور کمرے میں لے گیا جہاں ایک بڑی سی میز کی گرد کرسیاں بچھی ہوئی تھی اور میز پر انواع اقسام کے پھل سجے ہوئے تھے۔ مجھے کرسی پر بٹھا کر وہ دونوں میرے سامنے بیٹھ گئے۔ پھر میرے میزبان نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا میرا نام ذیشان ہے اور یہ میری بہن سنبلہ۔ ہم لوگ عرصے سے یہاں رہ رہے ہیں۔ آپ شاید متعجب ہوں لیکن تعجب کی کوئی بات نہیں، ہم دونوں ہی تنہائی پسند ہیں اور یہاں جو تنہائی موجود ہے وہ اور کہاں مل سکتی ہے۔ میں نے اس لمحے خاموش رہنا مناسب نہیں سمجھا اور کہا مجھے صدیقی کہتے ہیں، میں رسول پور جا رہا تھا، راستے میں یہ بھیڑیے نظر آ گئے۔ میں نے سنا تھا یہ راستہ بالکل صاف ہے لیکن نہیں یہ بات نہیں، یہ راستہ تو بالکل صاف ہے، چند روز ہوئے یہ جانور ادھر آ گئے ہیں۔ خیال ہے یا تو جلد گاؤں والے انہیں بھگا دیں گے یا ان کو ختم کر دیں گے۔ پچھلے 2 دنوں میں انہوں نے کئی گلوں کو نقصان پہنچایا اور گاؤں کی ایک جماعت ان کے پیچھے ہے۔ رک کر اس نے مجھے دیکھا اور بولا ارے آپ یوں ہی کیوں بیٹھے ہیں، کچھ کھائیے۔ پھر اس نے بڑھ کر میری پلیٹ میں کئی پھل رکھ دی اور بولا افسوس ہے ہم آپ کی کچھ اور خدمت نہیں کر سکتے تھے، لیکن رات میں سنبلہ آپ کی اچھی سی دعوت ضرور کرے گی۔ اوہ اس کی ضرورت نہیں، میں نے جلدی سے کہا، اب زحمت نہ کریں، میرے خیال میں رسول پور یہاں سے قریب ہی ہے اور میں رات ہونے سے قبل ہی چلا جاؤں گا۔ جی نہیں یہ نہیں ہو سکتا، وہ جلدی سے بولا، آپ رات میں نہیں جائیں گے، البتہ کل صبح چلے جائیے گا، رات کو یہ راستہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے، پھر آپ تنہا بھی ہیں اور نہتے بھی۔ اس کی بات معقول تھی، میں نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ ناشتے کے دوران سنبلہ بھی خاموش رہی، وہ کبھی کبھی کنکھیوں سے میری جانب دیکھتی جا رہی تھی۔ میں نے یہ بات اس لیے نوٹ کی کہ میں وقتاً فوقتاً اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی من موہنی صورت گویا میری آنکھوں میں کھب گئی تھی اور میں اپنے دل میں اس کے لیے محبت کا جوالا مکھی پھوٹتا محسوس کر رہا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر میرے میزبان نے اپنی بہن سے کہا تم میرے دوست کے لیے کھانا تیار کرو جب تک میں تمہیں اپنا کتب خانہ دکھاتا ہوں۔ اس کی لائبریری گو کہ چھوٹی تھی لیکن اس میں کافی کتابیں موجود تھیں۔ میں نے شیلف میں سے چند کتابیں نکال کر دیکھیں، وہ سب کی سب خاصی قدیم تھیں اور ان کا کاغذ بھی خاصا بوسیدہ لگتا تھا۔ ایک بھی ایسی کتاب نظر نہ آئی جو نئی کہی جا سکتی ہو۔ میں نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا آپ نے قدیم کتابوں کا بڑا ذخیرہ جمع کر لیا ہے، البتہ نئی کتابیں نہیں ہیں۔ جواب میں میرا میزبان مسکرایا اور بولا ہم ماضی کے لوگ ہیں اور اسی لیے ہمیں پرانی کتابیں پسند ہیں۔ بہت ہی عجیب سا جواب تھا، میں چپ رہا۔ اس وقت شام کے 6 بج رہے تھے۔ کھڑکی سے باہر جنگل صاف نظر آ رہا تھا، بالکل تاریک، پوری فضا میں کیڑے مکوڑوں کی بولنے کی آوازوں کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ میں وہاں دیر تک بیٹھا رہا اور ہمارے درمیان کوئی 7-8 بجے تک مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی رہی۔ اس دوران نوجوان نے اپنے بارے میں کچھ زیادہ گفتگو نہ کی، بس ادھر کی گفتگو کرتا رہا۔ کوئی 8 بجے لائبریری میں سنبلہ وارد ہوئی۔ اس کی مترنم آواز ایک بار پھر میرے کانوں سے ٹکرائی، چلیے جناب کھانا تیار ہے۔ نوجوان فوراً ہی کرسی سے اٹھ گیا۔ اس نے بڑی محبت سے مجھے اٹھایا اور ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے کھانے کے کمرے میں لے آیا۔ کمرے میں بھنے ہوئے گوشت کی اشتہا انگیز خوشبو پھیل رہی تھی۔ میں پیدل کافی چلا تھا اور مجھے سخت بھوک لگ رہی تھی۔ کچھ رسمی باتوں کے بعد ہم کھانے میں منہمک ہو گئے۔ کھانے کے بعد سنبلہ نے قہوہ پیش کیا۔ میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ جو کھانا میں نے وہاں کھایا ویسا پھر کبھی میسر نہ ہو سکا۔ میری بھوک کھلی ہوئی تھی، کچھ زیادہ ہی کھا لیا، پھر بھی پیٹ خالی خالی ہی لگتا رہا، حتیٰ کہ جب معزز میزبان نے بستر پیش کیا تب بھی مجھے شدید بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے مدن زیادہ نہیں کھایا تھا کہ مبادا میزبان مجھے پیٹو نہ سمجھے۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی۔ جب بھی آنکھ کھلتی یوں لگتا جیسے سنبلہ میرے پاس آئی ہو اور میرے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی ہو، اور پھر میری نیند اچٹ جاتی۔ کئی بار آنکھ کھلنے پر جی چاہا کہ اٹھوں اور دیکھوں کہ وہ کہاں ہے، لیکن میرے چاروں طرف گہرا اندھیرا طاری تھا۔
وہی جنگل کی آوازیں تھیں اور بس۔ میں منہ اندھیرے ہی اٹھ بیٹھا اور ہاتھ منہ دھونے کے لیے مخصوص کمرے میں چلا گیا۔ اس سے ملحق کمرے میں مجھے روشنی سی محسوس ہوئی، ساتھ ہی برتنوں کے کھنکنے کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ یقیناً وہ سنبلا ہی ہوگی اور پھر مجھے اس کا حیولہ دروازے میں کھڑا نظر آیا۔ او آپ اتنی جلدی بیدار ہو گئے؟ اس نے پوچھا جیسے جل ترنگ بول اٹھے ہوں۔ ہاں بس اٹھ گیا، میں نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ معلوم ہوتا ہے آپ رات میں اچھی طرح سو نہیں سکے ہیں، اس نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں کچھ ایسی ہی بات ہے، اس نے تعجب سے مجھے دیکھا۔ بس کیا بتاؤں؟ ایک ٹھنڈی سانس میرے منہ سے نکلی اور میری نظریں اس کی آنکھوں میں پیوست ہو گئیں۔ میری نظریں اپنے چہرے پر جمی دیکھ کر اس کے سرخ و سفید چہرے پر شرم کا غازہ سا چھا گیا۔ اس کی نظریں حیا سے جھک گئیں۔ میں بھی چند لمحوں میں رخصت ہو جاؤں گا، نہ جانے کیوں میں نے کہہ دیا۔ میرے لہجے میں بلا کی اداسی اونت کر آئی تھی۔ ہاں آپ کو تو جانا ہے، ہمارے پاس تو نہیں رہ سکتے، اس نے جواب دیا۔ عجیب کھوکھلی سی آواز تھی۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور میزبان ذیشان اندر آ گیا۔ اس نے سنبلا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ارے بھائی ناشتہ لگا دو، میرے دوست کو اپنے گھر بھی جانا ہے۔ سنبلا الٹے پیروں رخصت ہو گئی۔ چند لمحوں میں ہم لوگ ناشتہ کر رہے تھے۔ یہ ناشتہ پوریوں اور کبابوں پر مشتمل تھا۔ ناشتے سے فارغ ہوتے ہوئے کوئی 7 بج گئے تھے۔ سورج کی شعاعیں جنگل کو منور کرنے لگی تھیں۔ میں نے اپنا لباس درست کیا، سفری تھیلا سنبھالا اور کہا، جناب من اب میں چلوں گا۔ آپ نے میرے ساتھ جس محبت کا مظاہرہ کیا ہے میں اسے ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ جواب میں میرے میزبان نے مسکرا کر دیکھا، پھر اپنی بہن کی طرف مڑتے ہوئے بولا، سنبلا کچھ پوریاں اور کباب ان کے ساتھ کر دو۔ کھانے کی میز پر یہ ان کی کافی تعریف کر رہے تھے، دوپہر کے کھانے میں کھا لیں گے۔ ہو اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے جلدی سے کہا، آپ لوگوں کی یاد میرے دل میں ہمیشہ رہے گی۔ ویسے بھی اب رسول پور کے قریب رہ رہے ہیں، میں انشاءاللہ پھر آؤں گا۔ میں نے ایک اچٹتی سی نظر سنبلا پر ڈالتے ہوئے کہا، تب شاید میں آپ کو کوئی خوبصورت تحفہ بھی دے سکوں۔ سنبلا نے آنکھیں جھکا لی۔ یکایک وہ جیسے چونک گئی۔ جلد ہی اس نے چند پوریاں اور کچھ کباب نکالے اور میرے سامنے ایک رنگین سے کاغذ میں انہیں باندھ دیا۔ پھر اسے میری سمت بڑھاتے ہوئے بولی، یہ رکھ لیجئے۔ یار اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے تکلف برتا۔ میری خوشی کے لیے رکھ لیجئے، اس نے دوبارہ کہا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اسے لے لیا۔ میں نے اپنی انگلیاں مدن اس کے ہاتھ سے ٹکرا دی۔ مجھے یوں لگا جیسے برف کے ساتھ میرا ہاتھ مس ہو گیا۔ کچھ ایسی ہی سرد تھی وہ انگلیاں۔ جب میں مکان سے باہر نکلا تو وہ دونوں بہن بھائی کچھ دور تک مجھے چھوڑنے بھی آئے۔ پھر الوداعی مسافے کے بعد میں اپنے راستے پر چل پڑا۔ اس وقت تک دھوپ ہر طرف پھیل چکی تھی، جنگل میں زندگی اونت کر آئی تھی، چڑیاں ادھر ادھر اڑ رہی تھیں۔ میں نے کافی فاصلے پر رک کر پیچھے دیکھا۔ وہ دونوں اب وہاں موجود نہیں تھے، البتہ 2 فاختائیں کافی نیچے پرواز کرتی ہوئی میری طرف چلی آ رہی تھی۔ جب وہ میرے سر کے قریب سے گزری تو انہوں نے منہ سے کچھ آوازیں نکالیں اور اڑتی ہوئی درختوں کے درمیان گم ہو گئیں۔ میں اداس اور بوجھل قدموں سے چلتا رہا۔ رسول پور آہستہ آہستہ قریب آ رہا تھا۔ گاؤں سے کوئی آدھ میل کے فاصلے پر جنگل ختم ہو جاتا تھا اور میدان میں دور سے گاؤں نظر آتا تھا۔ مجھے بکریوں کا ایک بہت بڑا ریوڑ اپنی طرف آتا نظر آیا۔ اس کے پیچھے ایک ادھیڑ عمر چرواہے کو دیکھا جو لاٹھی ہلاتا چلا آ رہا تھا۔ جب وہ میرے قریب پہنچا تو میں نے اسے روک لیا اور پوچھا، میاں جی ذرا یہ تو بتاؤ، ادھر کوئی میل پرے جنگل میں جو گھر بنا ہوا ہے اس میں کون رہتا ہے؟ کون سا گھر؟ چرواہے نے ماتھے پر شکنیں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ اب وہی جس کے ارد گرد لکڑی کا جنگلہ لگا ہے۔ اچھا وہ شاہی گھڑی، چرواہے نے کہا، اس میں کون رہے گا؟ وہ تو بالکل ٹوٹا پھوٹا مکان ہے، برسوں پرانا۔ نہیں میاں وہ اتنا ٹوٹا پھوٹا بھی نہیں، آپ نے اندر سے نہیں دیکھا بابو، وہ تو کھنڈر ہے۔ کھنڈر؟ کھنڈر ہے؟ میں نے حیرت سے کہا۔ ہاں جی کھنڈر ہی تو ہے، یہ گھڑی برسوں پرانی ہے، میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اسے ایسا ہی پایا ہے۔ میرے دادا کہتے تھے ایک بار بڑی غدر ہوئی، گورے لوگوں اور بادشاہ سے جنگ ہوئی تھی، تب گوروں نے ہزاروں آدمی مار دیے تھے اور بہت سے شہزادے ادھر ادھر بھاگ گئے تھے۔ کہتے ہیں ان میں سے 2 بھائی بہن ادھر گئے تھے اور اس جنگل میں چھپ گئے تھے۔ یہ گھر انہوں نے بنایا تھا، اس کے بعد اس میں کوئی نہیں رہا۔ اسے یہاں شاہی گھڑی کہتے ہیں۔ یہاں تو دن رات اب الو بولتے ہیں، اور بس میں تو کئی بار اندر گیا ہوں۔ بالکل ٹوٹا مکان ہے بابو جی۔ اچھا، میں نے سوچ بھرے لہجے میں کہا اور چل پڑا۔ دیہاتی نے جو باتیں کہی تھیں وہ بے حد عجیب تھیں۔ میں وہاں رات گزار کر آیا تھا، اندر سے سارا مکان نہایت عمدہ تھا اور وہ لوگ دونوں بہن بھائی بھی موجود تھے۔ اچانک مجھے ایک کہانی یاد آ گئی جس میں میں نے کچھ ایسا ہی معاملہ پڑھا تھا، جس میں ایک گاؤں ایسا بھی تھا جو ہر 100 برس بعد سطح زمین پر ابھر آیا کرتا تھا، صرف رات کی رات رہتا تھا اور صبح پھر وہاں گہری خندقیں بن جایا کرتی تھی۔ کہیں یہ بھی کوئی ایسا ہی قصہ تو نہ تھا؟ کہیں میں بھی محض اتفاق سے روحوں کا مہمان تو نہیں بن گیا تھا؟ نوجوان میزبان اس کی بہن کا سراپا میرے سامنے گھومنے لگا۔ وہ دونوں بلا شبہ شاہی خاندان کے ہی لگتے تھے۔ ان کے لباس، لائبریری کی قدیم کتابیں سب میری نظروں کے سامنے پھرنے لگے۔ پھر مجھے اپنے میزبان کا وہ جملہ یاد آیا،
جس میں اس نے کہا تھا ہم ماضی کے لوگ ہیں۔ تو کیا وہ ماضی کے لوگ تھے اور وہ سنبلا؟ میرے دل میں ایک ہوک سی اٹھی اور غیر ارادی طور پر میرے قدم رک گئے۔ کسی خیال کے تحت میں نے اپنا سفری تھیلا کھولا، اس میں سے وہ پیکٹ نکالنے لگا جس میں سنبلا نے پوری اور کباب لپیٹا تھا۔ میں نے لرزتی انگلیوں سے جلدی جلدی کاغذ کھولا اور اس کے کھلتے ہی میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ پیکٹ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ اس میں پوری اور کبابوں کا کوئی پتہ نہ تھا، وہاں تو صرف کچھ خشک گھاس بندھی ہوئی تھی اور بس۔